اب میں اس کے بعد مولانا ومیز احمد ندوی نقشبندی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اس نصاب کے حوالے سے جو بہت آندھرا سے، تلنگانہ سے اور دوسری ریاستوں سے بھی بہت اہم حضرات علماء آئے ہیں، ان کے وقت کی ہم کو قدر کرتے ہوئے اور اس کا احساس اور خیال رکھتے ہوئے ایسی باتیں جو ان کے لیے آنے والے مستقبل میں ایک لائحہ عمل اس کا بنایا جائے، مرتب کیا جائے۔ مولانا سے گزارش ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز حضرات علماء کرام، اکابر حضرات، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں شروع سے یہ بات آ رہی ہے کہ دینی مدارس کی تاریخ میں یہ ایک انتہائی، یوں سمجھیے، تاریخی اقدام ہے جو اس وقت انجام دیا جا رہا ہے۔ ایک دور ایسا تھا کہ دینی مدارس کے نصاب میں عصری علوم کی شمولیت کو شجر ممنوعہ سمجھا جاتا تھا، اور ہمارے عصری تعلیم کے دانشوروں اور علماء کرام میں مستقل ایک کشمکش کا سلسلہ کافی عرصے تک چلتا رہا۔ جس زمانے میں ہمارے بڑوں نے عصری علوم کی شمولیت کے سلسلے میں اس کے لیے آمادہ نہیں تھے، تو واقعہ یہ ہے کہ وہ اس دور کا تقاضا تھا، اور اسی تقاضے کے پیش نظر ہمارے اکابر نہیں چاہتے تھے۔ لیکن عقل مندی اور دانش مندی کی بات یہ ہے کہ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا جائے، نئے تقاضے پیدا ہوتے جائیں، تو ہمیں ان تقاضوں کے ہم آہنگ ہونے کی فکر کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کی شکل میں جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے، اس دین کی شان یہ ہے کہ ایک طرف اس دین کے اندر تثبت اور خدامت ہے کہ اس کی جو بنیادی چیزیں ہیں اس کے اندر کسی قسم کا تغیر نہیں ہوگا، اور دوسری طرف اللہ پاک نے اس دین کے اندر ایسی لچک رکھی ہے کہ شرائط کے ساتھ اجتہاد کا دروازہ کھلا رکھا گیا ہے، اس کے لیے شرطیں رکھی گئی ہیں۔ جیسے جیسے حالات آتے جائیں گے تو ہمارے علماء کرام ملت کی رہنمائی کرتے جائیں گے، اور چونکہ علماء کی ذمہ داری بہت بڑی ہوئی ہوتی ہے، تو نئے زمانے کے نئے تقاضوں کی تکمیل کے لیے ہمارے علماء جو پیدا ہو رہے ہیں ان کے اندر عصری صلاحیتوں کا پایا جانا نہایت ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم علماء کرام کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اس سلسلے میں پہل کی ہے، اور اس سلسلے میں ماشاءاللہ عملی قدم اٹھاتے ہوئے مجلس علمیہ اور ایم ایس کی جانب سے ماشاءاللہ اس تعلق سے فکریں ہوئی، اور مجلس علمیہ کے نائب ناظم صاحب جو ایم ایس کے ساتھ شریک کار بھی ہیں، تو ایم ایس کے انتظامیہ کو لے کر، اس کے ذمہ داروں کو لے کر باقاعدہ ایک خاکہ بنایا گیا، اور پھر ایم ایس کے جو ماہرین ہیں تعلیم کے، ان ماہرین نے باقاعدہ گزشتہ 4 سال کی محنتوں کے نتیجے میں نصاب بنایا، اور پھر اس کو عصری یعنی دینی مدارس کے اعتبار سے اس میں جس قسم کی تبدیلی کی ضرورت تھی اور اس کے اندر جس قسم کے مضامین کو لانے کی ضرورت تھی، تو یہاں ہمارے شہر کے علماء کرام جو ماشاءاللہ ایک طرف دینی علوم میں مہارت رکھتے ہیں، دوسری طرف عصری مضامین سے اور عصری علوم سے بھی ان کو واقفیت ہے، باقاعدہ ایسے نوجوان علماء کی ایک ٹیم بنائی گئی۔ حضرت مولانا عمر عابدین صاحب، مولانا محمود زبیر صاحب، مولانا مفتی احسان احمد صدیقی صاحب اور ان کے رفقائے کار، تو ان علماء کرام کے ہم مشکور ہیں کہ ان حضرات نے اس کو ماشاءاللہ بڑی دلچسپی کے ساتھ اس کام کو انجام دیا، اور اخیر تک یہ حضرات اس میں لگے رہے، اور آج ہمارے سامنے باقاعدہ ایک تیار مرتب نصاب ہمارے سامنے آیا ہے۔ جہاں تک اس نصاب کی شمولیت اور پھر اس کے بعد والے جو مراحل ہیں جن کا تذکرہ ہمارے علماء کرام نے ابھی کیا ہے، تو انشاءاللہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا یہ مسائل ایک ایک کر کے خود بخود ختم ہوتے چلے جائیں گے، اور انشاءاللہ بہتری آتی چلی جائے گی۔
یہاں جتنے اضلاع کے علماء کرام ہیں، مدارس کے ذمہ داران ہیں، ان سے ہماری خصوصیت کے ساتھ ایک گزارش ہے کہ آپ یہاں سے یہ عزم کر کے جائیے کہ ہم اپنے مدرسوں میں اس نصاب کو شامل کریں گے۔ آپ اگر عزم میں کمزور ہوں گے یا آپ اگر دلچسپی نہیں لیں گے تو پھر یہ نصاب آگے نہیں بڑھ سکتا۔ آپ یہ طے کر لیجئے کہ آنے والے دنوں میں ہمارے لیے خواہی مخواہی اپنے مدارس میں عصری علوم کو شامل کرنا جو ہے نا ضروری ہو جائے گا۔ اس کے حالات ہمارے سامنے ہیں۔ نئی تعلیمی پالیسی کی جو تفصیلات سامنے آئی ہیں، جن علماء کرام نے اسے دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا، وہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ آدمی کو نوشتے دیوار پڑھ لینا چاہیے اور آنے والے جو مشکلات ہیں اس سے پہلے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر لینا چاہیے۔ ایک تو یہ نئے دور کا تقاضا بھی ہے، اور دوسرے ہمارے ملکی جو حالات ہیں اور ملک کے اندر جن سیاسی پارٹیوں کے پاس اس وقت اقتدار کی باغ ڈور ہے، تو ان کے جو عزائم ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ اب ایسی صورتحال بنائی جا رہی ہے کہ لگتا ہے کہ آنے والے زمانے میں مدارس کے نام سے نہیں چلیں گے، بلکہ اسکول کا نام رہے گا اور اس میں اسکول کا نظام چلے گا، اور ایک حصہ گویا دینی تعلیم کا رکھا جائے گا۔ ایسی صورتحال بھی آئندہ پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ تو میں اپنے علماء کرام جو یہاں اضلاع سے آئے ہیں ان سے خصوصیت کے ساتھ میں گزارش کروں گا کہ آپ پختہ ارادہ کر کے یہاں سے جائیے کہ اپنے مدرسوں میں اس نصاب کو شامل بہرحال کرنا ہے، اور اس کے جو بھی مشکلات ہیں، چیلنجز ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے، ہم ان سارے چیلنجز کا مقابلہ کریں گے اور اس میں انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ اور یاد رکھیے کہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، ابھی جو ہے نا پڑھانے کے لیے عملے کی بات آئی کہ اس کے لیے قابل افراد ہونا چاہیے، تو اس کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ دینی مدارس میں عام طور پر بچوں سے فیس نہیں لی جاتی ہے، تو ہم ان سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی دینی تعلیم کے لیے آپ کے بچے کے لیے کوئی فیس نہیں ہے، البتہ آپ کے بچے کو جو عصری نصاب اب پڑھایا جا رہا ہے اس کی آپ کو فیس ادا کرنا ہوگا۔ تو انشاءاللہ ایسی شکل پیدا ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مالیے کا مسئلہ بھی نہیں رہے گا۔ آپ جو عصری تعلیم کے لیے بچوں سے فیس لیں گے، اسی جو ہے سرمایہ کو آپ ان لوگوں کے تنخواہ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں جن کا آپ کو تقرر کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے آج کل قوم کو اگر آپ دینی تعلیم کے لیے فیس دینے کے لیے کہیں گے تو قوم تیار نہیں ہوگی۔ اس کے برخلاف اگر آپ عصری تعلیم کے لیے تقاضا کریں گے تو قوم فیس دینے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ایسی کوئی مشکلات پیدا نہیں ہوں گی۔ ہم پوری قوت کے ساتھ اور پورے عزم اور ارادے کے ساتھ جو ہے یہ طے کر لیں کہ ہمارے ادارے میں یہ نصاب ہمیں چلانا ہے۔ یہاں ہمارے حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے جو ہے اشرف العلوم کے اندر باقاعدہ ایک خاکہ بنا کر شاید نصاب میں اس کی شمولیت بھی وہ کر چکے ہیں۔ تو اس طرح سے ہمیں بھی جو ہے اس کام کو آگے بڑھانا ہے۔ اور میری ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہاں اس وقت تلنگانہ اور آندھرا کے علماء ہیں اکثر و بیشتر، لیکن بہتر یہ ہے کہ مجلس علمیہ کے ذمہ داروں کی جانب سے کچھ افراد دیگر ریاستوں میں بھیجے جائیں علماء کرام، اور وہاں اس نصاب کو متعارف کرایا جائے، اور ان تمام جو ہے دیگر ریاستوں میں بھی اس نصاب کو چلایا جا سکتا ہے۔ جب انہیں پتہ چلے گا کہ بڑی محنتوں کے بعد یہ تیار ہوا ہے تو بیٹھے بیٹھے ان کو یہ نصاب مل جائے گا، اور وہ لوگ بھی جیسے ہمارے سامنے چیلنجز ہیں، ملک کے حالات ہیں، تو ان کے سامنے بھی یہی مشکلات ہیں۔ تو ممکن ہے کہ اگر ہم دیگر ریاستوں میں جا کر ان کو اس طرف جو ہے توجہ دلائیں گے تو یہ نصاب انشاءاللہ ملک کی تمام ریاستوں میں چل سکتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اخیر میں اپنے اکابرین اور جن نوجوان علماء نے اس میں محنت کی ہے ان سب کے ہم مشکور و ممنون ہیں، اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان علماء کرام کو اللہ پاک زیادہ سے زیادہ نوازے، اور مستقبل میں ان علماء کرام کو اللہ تعالیٰ امت کی قیادت کی باغ ڈور سنبھالنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جمال الوجود بذکر